کیا ڈپریشن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آج صبح ناشتے کے وقت میرے بیٹے نے مجھ سے کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا میں کھیلنے جاتا ہوں کراچی یونائٹڈ میں فٹ بال، تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ہے جو جس کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں، اور وہ پہلے بہت اچھا کھیلتا تھا، آج کل اتنا اچھا نہیں کھیل رہا، تو اس کے بارے میں نے سنا کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہا ہے۔ تو جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جو ڈپریشن ہے وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو موضوع ہے یہ سائیکیٹرسٹ کو تو بہت ہی غصہ دلاتا ہے، اگر کوئی بات یہ کہتا ہے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں نے پھر اس کے بعد اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سائیکیٹری اور سائیکالوجی کی جو سائنس ہے وہ سائنس تو اسپرٹ کو مانتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو اسپریچول ایگزسٹنس ہے انسان کا، اس کی موجودگی کا وہ اعتراف نہیں کرتی۔ تو اب اس کے پاس لے دے کر صرف سائیکالوجی، اس کے ریسرچ کے اندر جو ویریبلز یا فیکٹرز ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور ان کی ریلیشن شپس رہ جاتی ہے جن کو وہ کوالٹیٹیو تو کم، ویسے کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے زیادہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اور کوالٹیٹیو ریسرچ بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور مختلف سائیکیٹرسٹ آ کر مختلف توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو انسان کے اندر ایک روح کا تصور ہے اسلام کے اندر، اور وہ روح اور اسپریچول، تو جب یہ سائیکیاٹرک اور سائیکالوجی کی سائنس نہیں تھی آج سے 100-150 سال پہلے، تو اسلام کے اندر پچھلے 1200 سال سے صوفیاء کرام جو ہیں اور اسلامی جو اسکالرز ہیں، اسلام کے لحاظ سے تو روح کا ایک تصور ہے، انسان میں ایک روح ہے، تو جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اس کو کریٹ کیا۔ لیکن یہ جو روحانی علم ہے جس کے اندر انسان کا تعلق اس کے بنانے والے سے ہوتا ہے، تو اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بیچاری سائیکالوجی یا سائیکولوجیکل یا سائنس اس کا اعتراف ہی نہیں کرتی، بلکہ سائنس اس کو سوڈو سائنس کہتی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جب آتا ہے ڈپریشن کے ورڈ کے اوپر اور ڈپریسو موڈز کے اوپر، تو جو آج کل کی سائنس ہے اس کے اندر ڈپریشن ہر آدمی کا ایک ریگولر موڈ ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کا کام میں ناکامی ہوتی ہے، جب آپ کچھ چاہتے ہیں وہ چاہنے والی چیز نہیں ملتی، تو انسان نیچرلی تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی جو خواہش ہے جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ وہ ڈپریشن ایک نیچرل چیز ہے، جب بھی انسان کسی چیز میں شکست کھاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ڈپریشن ہوتا ہے، اور یہ ایک ہیلدی موڈ ہے، ایک ہیلدی ایکسپریشن ہے۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ ہم تھے کہ نیچرل۔ ہاں، تو سائنس کے مطابق ڈپریشن جب ایک سیویئر کیفیت میں آ جاتا ہے، اور انسان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب گھوٹنے لگتا ہے اور مسلسل گھوٹنے لگتا ہے، ہمارے عام سلینگ کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ گھوٹنے لگتا ہے اور وہ سوچ کے اندر بار بار ہوتا ہے، تو شروع میں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پہلا سٹیج ہوتا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا والا بہت اچھا کر رہا تھا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن جب یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو انسان کو اپنی صلاحیتوں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو شک بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے، اور اس بلیم کی جب وہ گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو ایک کرونک ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے
اور وہ وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ناکامی ہوتی ہے، کچھ عرصے کامیاب ہوتے ہیں، کچھ مہینے یا سال وہ کامیاب رہتے ہیں، پھر وہ ان کا پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ریپیٹڈ اپنی اس کوشش کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن وہ اپنے آپ کو سیلف بلیم کرنے لگتے ہیں۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی انتہائی قسم ہے جس کے اندر انسان اپنی صلاحیت، اپنے پوٹینشل کو سسپیکٹ کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کی جو کرونک قسم ہے اس کو کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، جس کے بعد سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دوائیں تجویز کرتے ہیں اور جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی ہیلنگ کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تھے، جب سائیکالوجسٹ نہیں تھے اور سائیکیٹری کی سائنس نہیں تھی تو اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو ہمارے صوفیاء کرام اور ہمارے عالم لوگوں کی جو تربیت کرتے تھے یا ان کی جو کاؤنسلنگ کرتے تھے وہ اس بات کو اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اب ہم اگزامپل لیتے ہیں وزن کو کم کرنے کی کوشش اور اس میں ناکامی، تو ہمیں کیوں وزن کم کرنا ہوتا ہے؟ تو جب میں نے یہ سوال کیے تو اس نے کہا کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، پھر تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمیں اچھا سمجھیں اور ہمیں اسمارٹ سمجھیں، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طریقے لوگوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بات ہوتی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے، اور یہ ایٹریبیوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تعریف پسند ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں بھی اپنی تعریف پسند ہے، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، وہ اللہ ہے۔ دوسرا لیول، اسی کی ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں پھر میں اس کو مزید کلیئر کروں گا، تو یہ بات ایک کلیئر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہمیں گریڈ اچھے نہیں آتے، ہم پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر ہمارے والدین بھی پریشان ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر ہمیں بلیم کرنے لگتے ہیں ہم اچھا نہیں پرفارم کر رہے۔ کیوں ہمیں گریڈ چاہیے؟ کیونکہ ہمیں میٹرک کرنا ہے، پھر اس کے بعد انٹر کرنا ہے، پھر ہمیں یونیورسٹی کرنا ہے، اور اس سب چیزوں میں اگر ہم بہت اچھا نہیں کر رہے اور خراب ہو رہے ہیں تو ہمیں کیوں کرنا ہے یہ سب کچھ اچھا؟ ہمیں اس لیے اچھا کرنا ہے کہ ہمارے بہت اچھے گریڈ ہوں گے، پھر ہم انجینئرنگ کریں گے یا میڈیکل کریں گے یا یونیورسٹی کی کوئی اور برانچ میں کریں گے، اور پھر جب ہم پاس بہت ساری ڈگریاں ہو جائیں گی تو ہمیں ایک اچھی جاب ملے گی۔ قصہ مختصر، ہمیں پیسے چاہیے، اور ہم ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے ان خیالات کو نہیں پورا کر سکتے۔ اب یہ میں نے 2 ایگزامپلس لیے، اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ہم دوسرے سے اپنی ستائش چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ اب اس کا جو ہم پہلے دوسری والی ایگزامپل لیتے ہیں جس کے اندر ہم پیسہ چاہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں اس وقت پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، انگوٹھا چھاپ ہیں، اور وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ سنا ہے میں نے کہ میاں منشا بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں جنہوں نے کم پڑھا ہے، یا AKD ہے۔ تو یہ اس کا تعلق رزق سے ہوتا ہے۔ ہماری نالج، ہماری اکمپلشمنٹس، ہماری ڈگریز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رزق وہ چیز ہے ہمارے ایمان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں اس کی بات، مطلب یہ جو رزق ہے یہ وہ چیز ہے کہ وہ جس کو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جتنا چاہے، اور اس کے اوپر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ جب انسان آج کل کے سائنس میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ رزق تو میری محنت سے مجھے ملے گا، اور میں جب نہیں کر رہا تو میں مطمئن نہیں ہوتا، میں پریشان ہوتا ہوں، اور میں پھر اپنے آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔
تو اس کا تعلق ایمان سے جو بنتا ہے وہ اس سوچ سے بنتا ہے کہ مجھے جو دنیا میں آسائشیں اور چاہیے یا جو نعمتیں چاہیے اس کے لیے میں خود اس پہ میری محنت کی وجہ سے ملے. اگر انسان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو دے دے گا، جب نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، اس میں خوش رہے. حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. یعنی کہ نصیب کا مطلب ہے کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے، مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو دے کر آزمائش کرتا ہے، کچھ لوگوں سے لے کر آزمائش کرتا ہے، کچھ کو پیسہ دے کر آزمائش کرتا ہے، کسی سے پیسہ لے کر آزمائش کرتا ہے، کسی کو طاقت دے کر آزمائش کرتا ہے، کسی سے طاقت چھین کر اس کی آزمائش کرتا ہے، اپنی نعمتیں دے کر آزمائش کرتا ہے، اپنی تب وہ لے کر کرتا ہے. اسی وجہ سے مسنون دعاؤں میں سے ایک ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ٹھیک. لیکن یہ بات بہرحال ہے، ہماری زندگی میں کئی لوگوں کی ایسی ایگزامپلز ہیں جن کے ساتھ زندگی میں بڑے حادثات. میرے ایک بہت ہی عزیز دوست کالج فیلو ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حصے مزاح والے، بہت ہی اسمارٹ، خوش شکل. شادی ہوئی، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، ان کو گولی لگتی ہے کمر میں اور وہ ویسٹ ڈاؤن پیرالائز ہو جاتے ہیں، ابھی تک پیرالائز ہیں. اب کتنی تکلیف کی بات ہے، ایک آدمی ہے جوانی میں، جب بھرپور زندگی اس کے سامنے ہے، بہت زبردست کیریئر اس کے سامنے ہے، اور وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت کی کہ جب میں ان کے پاس ملتا ہوں تو انسپریشن لے کر آتا. اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں لے لی اور وہ ان نعمتوں کے ساتھ اس کے لینے کے بعد بھی اللہ کا شکر گزار ہے. اس کو تو کوئی ڈپریشن نہیں. تو یہ ڈپریشن کن لوگوں میں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور وہ اسی ہیں. ہماری زندگی بھی اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. جب ہم کسی کو، اب آئیں اس بات کی طرف کہ ہم کسی کو، آج صبح میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی، اپنے پوتے کی تصویر دیکھی، تو اس کے اوپر میں سوچنے لگا کہ میں کیا کامنٹ کروں. کوئی لکھ رہا تھا کیوٹ اور کیا، تو پھر آخر میں نے لکھا ماشاءاللہ. ہمارے ہاں جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ماں شاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا مطلب ہے وہ چیز، شاہ جو اللہ نے چاہی. ماشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت خوب ہے، خوبی اللہ کی ہے، اس نے دی ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، اور وہ تو ہم اس کو دعا کے طور پہ کہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جب اچھی چیز کو دیکھو تو اس کو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے بنا دی، بہت اچھی ہے. تو اسی طرح سے جب کسی کو، اس کی ایک اور ایگزامپل ہے، جب ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا مل جاتا ہے، پیاس ہماری دور ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف رفع ہو جاتی ہے، تو ہم کیا بات کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی کہ تعریف ہم اس چیز کی نہیں کہتے کہ ہمیں بڑا اچھا کھانا مل گیا اور ہم نے زبردست کھانا کھایا. ہم کہتے ہیں کہ تعریف تو صرف اس کی. اور اس بات کا تعلق وہ پہلی اگزامپل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صاف رنگ دیا ہے، کسی کا رنگ کم ہے، کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو وہ خوبصورتی نہیں دی جو دوسرے کو دی ہے، کسی سے خوبصورتی لے لیتا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ آ جاتے ہیں جس کی وجہ بعد وہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ڈپریس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ڈپریس ہوتے. ڈپریس ہونے والے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبی انہی کی تھی اور انہی کی طرف سے تھی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا. تو یہاں پہ وہ ایمانیات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی اور پھر اس سے لے لی، کوئی اچھی چیز دی اس سے لے لی یا کم کر دی.
تو ایمانیات کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ خوش رہیں۔ اس کی اگزامپل سعدی شیرازی کا ایک قول بھی ہے کہ ایک دفعہ جو انگلش میں نے اپنی ٹیچر سے ملنے گیا، اسکول ختم ہونے کے، اسکول میرا پرائمری اسکول کی ٹیچر تھی، پھر وہ بعد میں ہیڈ مسٹریس ہو گئی، تو میں ان سے ملنے کوئی اسکول چھوڑنے کے 12-13 سال بعد گیا، تو اس وقت وہ اسلام آباد کالج فار گرلز کی جونیئر سیکشن کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں میں نے لکھا ہوا یہ قول پڑھا، ان پہ تھا کہ I had no shoes and I used to complain until I met a man who had no feet۔ سعدی شیرازی صاحب، سعدی جو تھے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس چپلیں نہیں ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے چپل نہیں دی۔ اس خیال کے بعد جب وہ مسجد کے سیڑھیوں پر پہنچے تو وہاں اس کو ایک آدمی مانگتا ہوا نظر آیا جو دعائی دے رہا تھا کہ مجھے کچھ مدد کرو، میرے پاؤں نہیں۔ اور سعدی شیرازی صاحب نے سعدی شیرازی نے پھر یہ ان کا جملہ ہے غالباً، جس کے اندر انہوں نے یہ قول مشہور ہوا کہ جس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت مدد دی۔ تو اس لیے جو ایک اور حکم ہے، یہ سب ایمانیات سے تعلق ہے اس بات کا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم آدمی کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ تو ڈپریشن کا کیا تعلق ہے ایمانیات سے؟ بہت لطیف سا تعلق ہے، ڈائریکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس آدمی کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو ضرور اللہ کے اوپر یقین بھی ہوگا، وہ جانتا ہے، لیکن اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے بارے میں یقین کو دل سے راسخ ہونا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ مطلب ہے۔ اس وجہ سے لوگوں پہ بہت ساری آفات اور تباہیاں اور کیا کیا آتی ہیں، اور وہ ہر اس آفت اور پریشانی اور تکلیف کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔